آپ گئے؟ جو گئے ہیں، اگر کوئی گیا ہے ان سے ملاقات کرنے کے، یہ جملہ کہا نہیں انہوں نے کہ فرمایا نا؟ تو یہاں سے آنے کے بعد ہم نے کتنے لوگوں کو پڑھایا؟ ہم نے اجازت وقت تو لیا کہ مرجع سے مل لیں، پلیز 10 منٹ کا وقت لے لیں. ہم 10 منٹ کے وقت لے کے تو گئے، ہاتھ تو چوما، جو ہدیہ دیا. جب وہ کہہ لے کہ میں ہندوستان کے شیعوں کو نہ صرف پڑھا لکھا دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ہندوستان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا شیعہ ہو. ہم نے اس نصیحت پر کتنا عمل کیا؟ کوئی اسکول کھولا، کوئی کالج کھولا، کسی غریب کی فیس بھری. ہم نے کووڈ میں راشن تو بہت سے گھروں میں پہنچا دیا اور اچھا کام کیا، لیکن کتنے بچوں کی فیس بھری جو اسکول نہیں جا رہے؟ آج بہت سے بچے وہ ہیں جو اسکول اس بنا پر نہیں جا رہے، ان کی فیس نہیں ہے. تو 1,500 کا راشن تو 2,000 کا بھروا دیا، لیکن 250 کی فیس دینے کے پیسے ہمارے پاس. تو مرجع کیا کہہ رہا ہے؟ میں شیعوں کو پڑھا لکھنا کہا، آپ کہا کیجیے، ہم پڑھائیں گے نہیں. ہم اپنے کیا سونے لگا لیں گے، چاندی لگا لیں گے، لیکن کوئی اسکول کھولے یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو یہ مسئلہ تو آج بھی ہمارے ساتھ ہے. کل علی تنہا تھے تو آج بھی ہمارے مراجع تنہا ہیں. کل بھی علی کے بعد لوگ آتے تھے پیسہ مانگنے، علی پیسہ دے دیتے تھے، تو پیسہ علی سے لیتے تھے، بات علی کی نہیں مانتے تھے. اجازت مرجع سے لیتے ہیں، بات مرجع کی نہیں مانتے. اگر اجازت مرجع سے بات مرجع کے مانتے ہوتے تو اب تک وہ بنگلور جو اس وقت ہندوستان میں ایجوکیشن کا ہب ہے، اس ہب میں سب سے زیادہ بنگلورین کے بچوں کو ہونا چاہیے. آپ سچ بتائیں، وہ دریا جس میں میلوں سے لوگ آ کر کے پانی بھر کے لے جائے اور ان کے گھروں میں پانی کے ٹینک بن جائے اور دریا کے کنارے رہنے والے بھوکے رہے. دور دراز سے لوگ مٹکے مشک بھر بھر کے لے جائے اور ان کے گھر میں پانی کا ذخیرہ ہو جائے، اور جو دریا کے کنارے رہ رہے ہیں ان کے گھروں میں پانی کی کمی رہے، وہ پیاسے رہے. ٹھیک ہے؟ آج ہندوستان بھر کے لوگ آ کر کے منگلور میں ایجوکیشن حاصل کر کے بڑے درجے پر پہنچ جائیں، جن کو یہاں پر آنے کے بعد ہاسٹل کے پیسے دینا پڑتے ہیں، کھانے کے پیسے دینا پڑتے ہیں، ٹریولنگ کے پیسے دینا پڑتے ہیں، اور ہم بغل میں رہ کر کے خالی فیس دے کے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. بات ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارے کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، میں نے بار بار یہ بات بمبئی میں کہی ہے، کروڑوں روپے ہم نے لگا دیے شادی میں. اثر کہاں تک رہا؟ گیٹ سے باہر نکلے، اثر ختم ہو گیا. اور جو کچھ ہزاروں روپے کا کھانا کھایا تھا وہ صبح ڈرینیج میں چلا گیا. خالی تاریخ کے علاوہ کچھ ملا نہیں. لیکن اگر آج ہم اسی پیسے میں تھوڑی سی کمی کر کے 10 لڑکوں کو پڑھا دیتے تو لڑکے نہیں 10 نسلیں آ جاتی. 10 لڑکے نہیں 10 خاندان سے گزرتے، اور یہ سلسلہ صبح تک نہیں، صبح قیامت تک باقی رہتا. ہوتا نہیں ہوتا. لیکن آج ہمارا مزاج یہ نہیں ہے. ہم آج سب کی ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن مرجع کی ماننے کی تیار نہیں ہے. مرجع کو مانتے، مرجع کی نہیں مانتے.
اگر آج ہم ان کو مانتے ہوتے تو آج بنگلور جیسے سٹی میں ہمیں جہاں یہ فخر ہوتا، میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنے اچھی اچھی عمارتیں ہیں، اتنی اچھی اچھی مسجدیں ہیں، وہاں یہ بھی فخر ہوتا کہ سب سے اچھا بنگلور کا کالج امامیہ کالج ہے، سب سے اچھا اسکول شیعوں کا اسکول ہے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، نہ برا تو نہ مانے، آج بنگلور میں، ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، کرسچن کی تعداد مسلمانوں سے کم ہے یا نہیں ہے؟ بنگلور میں کرسچن کی تعداد زیادہ ہے یا مسلمانوں کی؟ جو ہم نہیں جانتے، کس کی؟ مسلمانوں کی زیادہ ہے کس کی؟ مسلمانوں کی۔ مسلمانوں کی زیادہ ہے نا، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ کی عید کے موقع کے اوپر کتنے بینر لگتے ہیں اور کرسچن پر کتنے بینر لگتے ہیں کرسمس پر؟ گلیاں سیاسی لوگ، بقیہ سارے لوگ عید کے موقع پر زیادہ سجاتے ہیں یا کرسمس پر زیادہ سجاتے ہیں؟ زیادہ دیتے۔ اس کا مطلب ہے وہ کم ہونے کے باوجود طاقت رکھتے ہیں، ہم زیادہ ہونے کے باوجود طاقت نہیں رکھتے۔ اگر آج ہم میں طاقت ہوتی تو جس طرح سے کرسمس کے موقع پر سب کچھ سجایا جا رہا ہے، ہمارا بھی دل رکھنے کے لیے عید کے موقع پر سجایا جاتا۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی طاقت اس لیے برباد کر دی کہ ہم علم کے میدان پہ نہیں آئے، اور جو طاقت اس لیے بنائی کہ پورے بنگلور انہوں نے اپنے اسکول کھول کے رکھ دیے، اور ایسے اسکول کھولے کہ مخالفت کے باوجود ہماری تمنا ہوتی ہمارے بچے کا پہلا ایڈمیشن وہاں ہو جائے۔ ہم وہاں ایڈمیشن کے لیے زور بھی لگاتے ہیں، ڈونیشن بھی دیتے ہیں، سفارش بھی دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بچے کا ایڈمیشن مشنری اسکول میں ہو جائے۔ اور ہمارے اسکول اگر کھل جاتے ہیں تو اپنے لوگ نالے کے تیار نہیں ہوتے، جب کہیں نہیں ملتا تو لاسٹ چوائس ہماری ہوتی ہے، کیا ہم اس کو بدل نہیں سکتے؟ کیا ہم مل کے اسکول میں نہیں کھول سکتے؟ ہمارے پاس جو زمینیں ہیں، کیا ہم ان زمینوں میں کوئی اسکول نہیں کھول سکتے؟ کوئی کالج نہیں بنا سکتے؟ لیکن ہمارا مزاج نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی پیسے مل جائے، جگہ مل جائے، تو ہم پھر کوئی چیز بنا ڈالیں گے، تو ہم اس مزاج پر چل نہیں رہے ہیں۔ جب مرجے وقت ہم سے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، میں ہندوستان کے شیعوں کو پڑھا لکھا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری لڑکیاں دوسروں کو اسکول میں جا رہی ہیں جہاں حجاب کا مسئلہ ہے، سر کھلنے کا مسئلہ ہے، بے حیائی کا مسئلہ ہے، تو کیا ہم اچھا اسکول کھول کر کے اپنی بچیوں کو حجاب کے ساتھ نہیں پڑھا سکتے؟ یہ کام کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ کام کرنا نہیں ہے، ہمیں کسی کی سننا نہیں ہے، ہمیں اس راستے پر چلنا جو ہمیں پسند ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ تلخ باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو برے لگے کہ مجھے کل جانا لیتا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ زیادہ یہ ہوگا کہ آئندہ سے نہیں بلائیں گے، نہ بلائیں، کون سا مسئلہ ہے؟ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا بھائی، اس سے زیادہ تو کچھ ہوگا نہیں، کیا کہتے ہیں نا بھائی، کہتے ہیں بور کر کے گئے تو ٹھیک ہے، نہ بلائے کوئی مسئلہ تھوڑی، کیا کہتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے
میں یہاں کے ڈاٹا سے واقف نہیں ہوں، میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج سے 10 سال پہلے ہمارے یہاں 1 کلاس آفیسر کی تعداد کتنی تھی اور آج کتنی ہے؟ جب غربت تھی، فقیری تھی، اچھے مکانات نہیں تھے، امکانات نہیں تھے، اس وقت کل ہمارے غریب باپ نے محنت کر کے غریب بچوں کو پڑھا دیا، اور ان غریب بچوں نے محنت کر کے درجہ حاصل کر لیا۔ آج امیر باپ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتا، وہ لانٹین کے بچے پڑھ کر کے IAS بن گئے، اور آج AC میں رہنے والے بچے ہائی اسکول بھی پاس نہیں کر پائے۔ سسٹم کس کو بدلنا چاہیے؟ چیزوں کس کو آنا چاہیے؟ یہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس پر توجہ آپ نہیں کریں تو کون کرے گا؟ غیر کریں گے۔ ہمارے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ اگر آج اپنے بچوں پر زور دیں اور ان پہ حوصلہ پیدا کریں کہ تمہیں پاس نہیں ہونا ہے، تمہیں ٹاپ کرنا ہے۔ اگر یہ باتیں ماؤں میں پیدا ہو جائیں، مائیں بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، اگر ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی سورہ یاد کرنے کا مقابلہ ہوتا ہے